الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی عبادت ہے، اور نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا ہے۔ تو دعا کو اٹسیلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عبادت ہے، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ حالانکہ تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہوتا ہے، اور ہماری عمر کتنی ہوگی، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، کیا کیا مصیبتیں ہماری زندگی میں آئیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہماری زندگی میں آئیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہمیں ملیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس روایت میں کیا آتا ہے کہ پھر قلم جو ہے وہ خشک ہو گئے، اب جو لکھ دیا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اتنی طاقت ہے دعا میں۔ اب دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی، صحابہ کو بھی بہت زیادہ اس چیز کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا بھی معمول کیا تھا کہ وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یا کسی خاص موقع پہ کسی خاص چیز کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، ایمان ابھی نہیں لائی تھی۔ ایک دن اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو ان کی والدہ نے اسلام کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ انہیں پسند نہیں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے رونا شروع ہو گئے، اور اسی روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے بھاگے ہوئے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلایا اور انہوں نے اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں، تو آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ اس کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کر دی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس پہنچے، گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب وہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی تو اندر سے والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ باہر ہی رکے رہنا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ غسل لے رہی تھی۔ اب ہمارے گھروں میں تو اس وقت غسل کے انتظامات الگ ہیں نا، واش روم الگ بنا ہوا ہے، کمرہ الگ بنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک ہی چھت ہے، اسی میں یہ ایک کونے میں کھانے پکانے کا انتظام ہے، ایک جگہ پہ تھوڑا سا سونے کا انتظام ہے، ایک جگہ پہ نہانے کا انتظام ہے۔ تو وہ غسل لے رہی تھی، تو جب وہ غسل لے کے فارغ اندر گئے تو اندر جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھایا تو خوشی کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر انہی آنسوؤں کے ساتھ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے بتانا تھا کہ میری والدہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ عمر ابن الحشام اور عمر ابن الخطاب۔ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر ابن الحشام، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عمر ابن الخطاب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں عمر میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو وہ مقام دے کہ آج 14 سال کے بعد بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو کتنا زیادہ سربلندی عطا فرمائی۔ تو وہ بھی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔
اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما، سعد کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بنے کہ وہ جو بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت ہی فقیر فقراء صحابہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جلیبیب فلاں انصاری کے گھر میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نہ مال ہے نہ حسب نسب ہے، مجھے وہ رشتہ کیوں دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کے ہو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں، یعنی جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیں۔ جب وہ گئے رشتے کی بات کی تو ان کے والدین کو تھوڑا سا ہوا کہ بھئی جلیبیب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان ہے۔ آج بھی ہمارے دور میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنے لگتے ہیں ہم پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ لڑکا مالدار ہے کہ نہیں ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ سارے فیکٹرز اس وقت بھی ایسے ہی تھے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ بہرحال شادی ہوگی، تو جس وقت شادی ہوئی تو جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، ان کے حق میں دعا کی۔ جب شادی ہوگی تو آپ سے دعا کی اللہم صب الخیر علیہم الصبا، یا اللہ ان لوگوں کے لیے، ان دونوں کے لیے خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کشادگی دی کہ انصار عورتوں میں سے جو ان کی بیوی تھی وہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں سے تھی، وہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے میدان بدر میں جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو غزوہ بدر میں مسلمان جو تھے وہ بہت کم تعداد میں تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ میدان بدر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو پہننے کے لیے کپڑے عطا فرما، یا اللہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کو کھانا عطا فرما، یا اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کو سواری عطا فرما۔ اب صحابہ جو وہاں پہنچے تھے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس چپل بھی نہیں تھے پہننے کے لیے، اور وہ ننگے پاؤں وہاں پہ پہنچے، اور بائی دا ٹائم وہ میدان بدر میں پہنچے تھے ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، یہ حالات تھے ان کے۔ تو آپ سے جب دعا فرمائی تو غزوہ بدر جب ختم ہوا تو اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور فتح کے بعد جب صحابہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کپڑے بھی پہن لیے تھے اچھے، کیونکہ مال غنیمت جو ملا تھا، ان کے پاس کھانا بھی اتنا آیا کہ انہوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا، اور ہر ایک کے پاس ایک یا دو اونٹ ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور اسی طریقے سے میدان بدر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے تو مسلمان چونکہ کمزور حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ہماری مدد فرما۔ اب اتنی دعا کر رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے پہ کپڑا تھا وہ گر گیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑا اٹھایا، دوبارہ واپس رکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کے سامنے بہت زیادہ آہوزاری کر لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، وہاں پر وحی نازل کر دی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اے میرے نبی ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجیں گے جو آگے پیچھے آئیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور یہی ہوا کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، اور جو مشرکین تھے اور کفار تھے وہ کہتے تھے کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو صحابہ تھے جو ہمارے سامنے تھے، ان کو تو ہم پہچانتے، لیکن ایک ایسے لوگ تھے جن کو ہم پہچانتے نہیں تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتے وہ کون لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ لوگوں نے فرشتوں کو باقاعدہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو کمزور ترین حالات، وسائل کچھ بھی نہیں، ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی فتح کے چانسز نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب دعا کے بارے میں کیا ہے کہ دعا پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، کثرت سے مانگنی ہے، کیونکہ یہ بہت طاقتور ٹول ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ سے فرمایا کہ دعا اصطلاح المومن، کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، تو اس کو استعمال کرنا ہے۔ اکثر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وسائل پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی عقل پہ، اپنی محنت پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں،
جبکہ صحابہ کا کیا طریقہ تھا کہ وہ محنت بھی کرتے تھے, کوشش بھی کرتے تھے, لیکن دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے, کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی, جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا, ہماری ساری محنت, ہماری ساری کوشش, ہماری ساری عقل وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے کیا فرمایا, ایک حدیث ہے, حدیث کا مفہوم ہے, ترمذی کی روایت ہے, آپ سے نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار بڑا حیادار ہے اور بڑا سخی ہے, اور اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے اور اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس بھیجے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس چیز سے شرماتا ہے کہ میرے بندے نے جب میرے سامنے ہاتھ اٹھایا تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں, لیکن جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہماری. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک حدیث میں بتایا, مسند احمد کی روایت ہے, لیکن اس کے بارے میں آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں, اس سے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. ہمارے گھر میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو ماں باپ کے پاس آتے ہیں, وہ آ کے چاکلیٹ مانگتے ہیں, چاکلیٹ چاہیے, آپ دے دیتے ہیں, ماں باپ دے دیتے ہیں, چاکلیٹ دے دی. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے, تھوڑی دیر بعد بچہ پھر آتا ہے, مجھے ایک اور چاہیے. اچھا, ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو آج کے دن کا ویسے تو کوٹا پورا ہو گیا, لیکن ایک اور دے دیتے ہیں, ایک اور دے دی. اچھا, پھر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور جب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب 2 دن سے پہلے مانگنا نہیں, 2 دن سے پہلے تمہیں نہیں ملے گی. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے, بچہ پھر آتا ہے, چاکلیٹ چاہیے. اب ماں باپ کیا کہتے ہیں, نہیں اب نہیں ملے گی. اب بچہ پھر ضد کرنا شروع کرتا ہے, نہیں مجھے چاہیے ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں نہیں ملے گی. اب وہ ضد کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ رونا شروع کرتا ہے. اب رو کے مانگ رہا ہوتا ہے ماں باپ سے کہ مجھے چاہیے, لیکن ماں باپ نہیں دیتے. دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کتنے ظالم ماں باپ ہیں کہ بچہ اتنا رو رہا ہے, چاکلیٹ مانگ رہا ہے, تو دے دو, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ اس نے پہلی چاکلیٹ اتنی کھائی ہوئی ہے, اگر یہ زیادہ کھائے گا تو اس کے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں, اس کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اس کی بھوک کے اوپر بھی فرق پڑے گا, یہ ہائپر ایکٹیو بھی ہو جائے گا. تو والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے چاکلیٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہے, تو اس وقت نہیں ملے گی. ہاں 2 دن بعد لے لینا, 3 دن بعد لے لینا, جب والدین سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ملنی چاہیے تب اس کو دے دی جاتی ہے. ہمارا معاملہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہم اکثر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے حق میں اس وقت بہتر ہے, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں, میرے بندے کے لیے یہ چیز اس وقت میں بہتر نہیں ہے. ہم مال مانگتے ہیں, یا اللہ مجھے مال دے دے, اکثر مال نہیں ملتا, اور اس وقت نہیں ملتا, کچھ عرصے کے بعد مل جاتا ہے. کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی, وہ اولاد مانگتے ہیں, اس وقت نہیں ہوتی, بعد میں ہو جاتی ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی چیز کس وقت میں بہتر ہے, وہ اس وقت میں ہی دیتا ہے. اب مسند احمد کی روایت ہے جس میں آپ سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا کو 3 طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. 3 طریقے سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا, تو آپ سے فرمایا کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جلد ہی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. آپ نے دعا کی اللہ مجھے گاڑی چاہیے, آپ کی دعا قبول ہوگی, اللہ نے گاڑی دے دی. آپ نے بائک مانگا, اللہ نے بائک دے دیا. آپ نے مال مانگا, اللہ نے مال عطا فرما دیا. جو مانگا دنیا میں اللہ نے وہ دے دیا. اس سے کیا پتہ لگا کہ جلد ہی اللہ نے دعا قبول کر کے دنیا میں ہی عطا کر دیا. دوسری فارم کیا ہوتی ہے, آپ سے اس نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اب آپ مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے مال دے دے, مجھے گاڑی دے دے, مجھے بائک دے دے, مجھے اچھا گھر دے دے, مجھے اولاد دے دے. اب ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کے آخرت میں اکٹھی کیے جا رہا ہے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذخیرہ بنا دے گا, اور قیامت کے دن جب انسان پہنچے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اس نے کتنی دعائیں کی تھیں, اس کے بدلے میں اس کو کیا کچھ آخرت میں مل رہا ہے. تو وہ حسرت کرے گا, کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی, کیونکہ آج کے دن جو یہ چیز مجھے مل رہی ہے, اگر میری دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوئی تو میرے لیے زیادہ فائدہ تھا کہ آج کے دن میں اس سے فائدہ حاصل کر لیتا. تو دوسری فارم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. تیسری فارم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے بدلے میں اس کے برابر کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے, اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. مثلا آپ کو بائک چاہیے تھا. اب بائک کتنے کا, 50,000 روپے کا مثال کے طور پر بائک ہے. آپ نے کہا یا اللہ مجھے بائک چاہیے. اب بائک ملا نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا, اور زندگی چلتے جا رہے, اور ہمیں لگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن عین ممکن ہے کہ گھر میں آپ پہ یا آپ کے بچوں میں سے کسی پہ ایک ایسی بیماری آنے والی تھی کہ جس کے علاج پہ 50,000 روپیہ خرچ ہونا تھا. تو 50,000 روپے کی بائک تھی,
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ بائک نہیں دی، لیکن وہ جو 50,000 روپیہ خرچ ہونا تھا بچے کی بیماری پہ، یہ آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بیماری کو ٹال دیا. تو کیا پتہ لگا کہ وہ جو چیز مانگی تھی وہ تو نہیں دی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا. تو حقیقت میں کیا ہوا کہ یہ بھی دعا اللہ نے قبول کر کے ہماری مصیبت کو ٹال دیا. تو یہ 3 فارمز ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کو رسپونڈ کرتا ہے، اور تینوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کیا ون ون سچویشن ہے. دنیا میں فوراً قبول ہوگی تب بھی فائدہ، اگر نہیں قبول ہوئی تو ذخیرہ آخرت میں بن گیا تب بھی فائدہ، اور اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے بدلے میں اللہ نے کوئی مصیبت کو ٹال دیا تو تب بھی فائدہ. تو کیا ہوا کہ دعا ہماری ضائع نہیں ہوئی، تینوں فارم میں قبول ہوگی، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس وقت ہماری دعا کس فارم میں قبول کی جا رہی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق کچھ گائیڈ لائنز بھی بتائیں کہ جب دعا کرنے لگیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ دعا قبول کرے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہاف ہارٹیڈلی مانگتے ہیں، ہمارے دعا کا جب سٹارٹ ہی یہی ہوتا ہے، اچھا میں کر لیتا ہوں، پتہ نہیں میری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، اچھا میں ٹرائی کر لیتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے میری نہیں سنی جانی. پہلے ہی دل برداشت ہوا، میں پہلے ہی اللہ سے گمان ایسا رکھا ہوا ہے کہ میری تو نہیں سنتا اللہ، لیکن میں ٹرائی کر لیتا ہوں. تو کیا ہوا کہ ایسی بدگمانی سے جب دعا مانگی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھنا ہے کہ میں مانگوں گا اللہ سے اور انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اور کسی ایک فارم میں تو ضرور قبول کرے گا. سو بی پازیٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بارے میں ایک پازیٹیو رہنا ہے، آپٹیمسٹک رہنا ہے، اور مستقل دعا مانگتے رہنے کہ انشاءاللہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. جو دعا غفلت سے مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. غفلت سے کیا مراد ہے کہ دعا کے لیے بیٹھے، زبان پہ تو الفاظ چل رہے ہیں، یا اللہ مشکل آسان کر دے، یا اللہ بیماری دور کر دے، یا اللہ مصیبت آسان کر دے، لیکن دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دل اور دماغ جو ہے نا وہ کہیں اور چل رہا ہے. اچھا فلاں اسپتال جاؤں گا، فلاں بندے کے پاس جاؤں گا. اب دماغ اور دل مخلوق کی طرف ہے اور زبان پہ الفاظ پہ دعا چل رہی ہے. تو کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا جب بھی مانگنی ہے کنسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، دل دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ جلد بازی والی دعا قبول نہیں ہوتی. اس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پھر آگے یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس فوراً ہی ہمیں رزلٹ نظر آ جائے. مطلب کل رات کو ہی تو میں نے ہونڈا سیوک مانگی تھی، اب صبح میں اٹھوں گا تو وہ فرشتے ہونڈا سیوک اٹھا کے پورش میں لا کے کھڑی کر دیں گے. دیٹس واٹ وی ایکسپیکٹ. تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ اب میں نے ابھی مانگی تھی اور فوراً قبول ہو جائے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. کتنا عرصہ دعا کی؟ 18 سال. اللہ کے نبی ہیں، عام بندہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود 18 سال دعا کی. 18 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دلائی. تو ڈیوریشن کتنی ہے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا کس وقت قبول ہونی ہے. لیکن پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا، ہمیں جلد باز نہیں ہونا، ہمیں فوراً اس چیز پہ کنکلوژن نہیں لے آنا کہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرا ایک دوست ہے، اس کی جب شادی ہوئی تو اس کے یہاں اولاد نہیں تھی. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے. فیملی کے اندر جب 2 سے 3 سال گزرتے ہیں تو ویسے ہی باقی فیملی والوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی. سو اب میرے سے بات ہو رہی ہے اس سے، تو مجھے کہتا ہے کہ یار تیمور جو ہے میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے لوگوں نے بڑا کہا کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ چادریں ڈالو، فلاں جگہ پہ یہ کرو. کہتا ہے میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی ڈھیٹ ہو کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے لٹرلی مجھے یہ الفاظ کہتا ہے میں ڈھیٹ ہو کے میں نے مانگنا شروع کر دیا. اب میں نے نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کیا. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5، کہتا ہے 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، اور اولاد بھی کہہ دی ٹوئنز دیے.
میں نے کہا یار تو بڑے زور دی دعا مانگی سی, مطلب 8 سال کے بعد ٹوئنس دیے, سبحان اللہ. تو مطلب پوائنٹ کیا تھا, کہتا میں بھی ڈھیٹ ہو کے مانگتا رہا کہ میں بھی اسی سے مانگوں گا جس نے فیصلہ کرنا ہے. تو مجھے 8 سال کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو کیا مطلب ہے کہ جلد بازی جب ہم کرتے ہیں کسی چیز میں تو اس پہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمیں کنکلوژن پہ فوراً جمپ نہیں کرنا چاہیے, ہم نے مانگتے رہنا ہے. کب قبول ہوگی؟ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ واقعی فوراً قبول کر رہے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ابھی دعا کی تھی, 5 منٹ نہیں گزرتے آپ کو نظر آتا ہے کہ دعا قبول ہوگی. کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو آپ ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کئی سال انسان دعا کرتا رہتا ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں نے جو فلاں کئی سال پہلے میں نے دعا کی تھی. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات سنتے ہیں کہ میری ماں نے دعا کی تھی کہ فلاں جو ہے اس میرا بچہ جو ہے وہ اس کام پہ لگے. تو وہ کیا ہے کہ کئی سال کے بعد بچہ جو ہے 20-25 سال کے بعد جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ابھی 25 سال پہلے میری ماں نے میرے باپ نے دعا کی تھی, تو آج مجھے اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے. سو سم ٹائمز واٹ ہیپنس کہ دعا ہماری کئی سالوں کے بعد پوری, تو کئی دفعہ ایک نسل کے بعد جا کے نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی اور جا کے آ کے نسلوں تک نظر آئی, دعا کا اثر نظر آتا ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از کہ کئی دفعہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں, فوراً نظر آتے ہیں, اور کئی دفعہ اس کے اثرات جو ہے بعد میں نظر آتے ہیں. اور آخری بات جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے, بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی. اگر اس چیز کو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے, اسے چاہیے کہ فراخی کے دنوں میں اللہ کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرے. کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آ گئی, مالی تنگی آ گئی, بیماری آ گئی, جاب کا پرابلم آ گیا, بزنس میں پرابلم آ گیا, فیملی میں کوئی ایشو آ گیا, اولاد کا کوئی ایشو آ گیا, اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری دعاؤں کی جو فریکوینسی ہے اور ہماری دعاؤں کی جو شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہر نماز کے بعد دعائیں کر رہے ہیں, اور لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں, اور تہجد پہ بھی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. جو ہی ہماری مشکل اور مصیبت دور ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے, فراخی آ جاتی ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے, اللہ ہمیں بھول جاتا ہے. اس وقت دعاؤں کی وہ کیفیت نہیں رہتی. اس وقت ہم بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اللہ ہماری زندگی سے ویسے جو ہے نا وہ باہر ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ جب فراخی کی حالت ہو, جب اللہ نے مال عطا فرمایا ہے, جب اللہ نے عافیت عطا فرمائی ہے, جب اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے, اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ جو شخص فراخی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے, تو یاد رکھو کہ اللہ مشکل کے دنوں میں اس شخص کو یاد رکھتا ہے. جو فراخی کے دنوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے, پھر مصیبت کے دنوں میں, مشکلات کے دنوں میں بھی اللہ بھی اس کو یاد نہیں رکھتا. اور یہ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ تکبر کی نشانی ہے, کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں کہ جو دعا نہیں کرتے. اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہے کہ جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ سے کثرت سے مانگتے ہیں. چاہے آپ کی ساری اسٹریٹجی اور سب کچھ آپ کے کنٹرول میں بھی ہے, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, میرا محتاج ہے. اللہ کو یہ بندے کی محتاجی, جو بندہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے شو کرتا ہے, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو فراخی کے دنوں میں دعاؤں کو کثرت سے کریں تو انشاءاللہ مشکل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا.